باللہ من الشیطان الرجیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ سید ذیشان المجتبیٰ سجادہ نشین دربار عالیہ چراغیہ، میں ہمیشہ ان کا ذکر کرنا چونکہ بیمار تو ہے نے لیکن انشاءاللہ وہ سارے نال موجود نے، اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، نعت خوان حضرات اور دوستوں بزرگوں ساتھیوں، میں انتہائی شکر گزار ہوں انتظامیہ دا بھی کہ جنہاں نے بے پناہ محبت کی تھی، اور حاضری انہاں دی ہوندی ہے جنہاں نوں سرکار بلاندے نے، ارادہ نہ ہون نال بھی اور مصروفیت دی وجہ تو بھی، اور زیادہ مصروفیت صاحبزادہ صاحب دی وجہ تو سی، لیکن پھر بھی مالک نے حاضری نصیب کی تھی۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیں کہ جدوں تہاڈے ارادے بدل جان نا، تسی کوئی ارادہ کیتا ہوئے تو پھر بھی ثابت ہوتا کہ رب ہے۔ اور مفتی صاحب نے کمال دا بیان کیتا جی، اور مفتی صاحب نے اتوں سٹارٹ لیا، تو میں کچھ کہنا تو نہیں سی لیکن میں کہا چلو دو چار گلاں میں بھی گزارش کر دینا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اللہ دے بندے اللہ ولی جڑے نے انہوں نہ کوئی خوف ہے تو نہ کوئی حزن ہے۔ خوف آن والے وقت دا اور حزن جڑا پہلے گزر گیا ہوا انہوں نے دونوں چ کوئی خوف نہیں، تو جدوں اللہ دے ولیاں نو خوف نہیں تو اہل بیت نو خوف کس طرح ہو سکتا؟ جدوں انہوں نے کوئی کمی نہیں، رب نے فرمایا میں اکھ بن جانا، میں ہاتھ بن جانا، واہ 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 واہ، میں پورے جسم چ اپنی طاقت دے دینا۔ کیا بات، یہ انہاں واسطے ہے جڑے اس گھر دی خاک چھان کے بنے ہوئے ہیں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ واہ اور واہ، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ جڑا میرے ولیاں نہ دشمنی کرے گا میرا اودے نال اعلان جنگ ہے، یہ رب نے خود فرمایا، تو جڑا اہل بیت نہ دشمنی کرے گا کیا بات، کیا بات، کیا بات، واہ واہ، خدا کی حال ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اور تسی لوگ خوش نصیب ہو اللہ کہ شیخ سیدی علیہ رحمہ فرماتے نہیں کہ میں نے ایک دن خوشبودار مٹی مل گئی، میں پوچھا کہ تیرے جو خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگی کچھ دیر پھولا نہ رہی ہیں، واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات، کچھ دیر پھولا نہ رہی ہیں تو خوشبو آن لگ پئی ہے۔ اللہ اکبر، تو تسی لوگ محبت کر دیو اللہ دے ولیاں نال، ہائے اہل ہائے، بیت نال، واہ واہ، تے خوشبو تے نظر آندی پئی ہے ساری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسینیت، 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 عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان اہل بیت۔ یعنی جڑے انہوں دے غلام نے انہوں دا مرتبہ جڑا نا اسی نہیں پا سکتے، تے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دا رتبہ کون جان سکتا ہے؟ آپ نے خود فرمایا کہ میرا یار غار چ نال، قبر چ نال، ہر جنگ چ نال، مینوں وہ بھی نہیں پا سکتے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھی میری شان تک نہیں پہنچ سکتے جتنے جبرائیل دے پر جل جل، تو سرکار دی شان کی ہوئے گی؟ اور امام فخر الدین رازی آپ تو جدوں موت دا وقت آ گیا تو شیطان نے غلبہ شروع کر دیتا، آپ کو توحید دے بارے سوال کرنے شروع کر دیتے، آپ جوابات دیندے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، لیکن انہیں سب انکار کر دیتا۔ پھر پیران نے نظر پائی تے کیا بھئی تو دس دے کہ میں بغیر دلیل تو ہی رب نو رب ماننا،
تے کلمہ نصیب ہو گیا۔ اور طاقت دی گل، امام جعفر صادق علیہ السلام آپ منصور بادشاہ نے جدوں کہا نا کہ وزیر نو کہ لے آؤ تو لے آ کے میرے سامنے آپ دا سر قلم کر دیو، تو انہوں نے پہلے ایک دفعہ منع کیتا کہ رہن دیو، لیکن پھر لے کے آئے زبردستی۔ اور جدوں سرکار دربار آئے آپ دی دہشت اس قدر سی کہ وہ دی زبان چ کوئی گل نہ نکل سکی، جی زبان چ کوئی گل نہ نکل سکی، بلکہ تابع دار ہو گیا، اگے ہو کے حال پوچھن لگ پیا، اپنی جگہ چھڈ کے سرکار نو بٹھا دیتا، اور انہوں 3 دن تک غشی پئی رہی۔ جب سب نے پوچھا کہ کی معاملہ ہوا سی، کہتے جدوں سرکار تشریف لے سی ایک ایڈا وڈا اژدہا نال آیا سی، وہ مینوں کہہ رہے سی کہ اگر کوئی گستاخی کیتی، اگر کوئی گستاخی کیتی تو سر میں تیرے تھی کچل دیاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میں گل ایسے ہی سنانا پیا کہ جڑے کائنات دے مالک نے، واہ واہ، انہوں دے آباء و اجداد انہوں کس طرح کوئی تکلیف دے سکتا سی، یہ سب طے کیتا ہوا سی، یہ رب نے دسیا ہوا سی جی۔ اور میں تھے گزارش کرانگا چونکہ اللہ دے ولیاں دا معاملہ ہے، تو میرے حضور قبلہ عالم پیر سید محمد چراغ علی شاہ علیہ رحمہ آپ دا فیض اس شہر تے بہت زیادہ ہے، اور آپ دے فیض نال ایتھے لوگ قرآن پاک حفظ کرتے پے نے، درس نظامی کرتے پے نے، اور آپ دے شاگرداں چوں پیر شاہ سوار علیہ رحمہ، مولوی غلام نبی صاحب علیہ رحمہ، جدوں آپ کول کوئی بندہ آندا سی اور کوئی مطلب دین دے بارے کوئی سوال کرتا سی، تو آپ 15 دن وہ بیٹھے نے شاہ صاحب یا مفتی صاحب بیٹھے نے، انہوں کو پوچھ لو، اور انہوں دی حالت یہ ہوندی سی کہ وہ ڈنگراں نوں پٹھے پاندے ہوندے سی۔ وہ کہندے سی جی کہ کس طرح پوچھیے جناب، ہے وہ تو وہ ڈنگراں نوں پٹھے پاندے پے، پٹھے ہی پاندے پے نا، تسی اپنے سوال کرو جا کیا بات، لاکھ پڑھ لو کتابیں نہیں کچھ اثر ہونا جب تک کسی مرد حق کی نظر۔ کیا بات، کیا بات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور قبلہ عالم، آستانہ عالیہ والٹن شریف۔ اور ان کا فیض جڑا ہے وہ اج تک جاری و ساری ہے۔ اور پھر میرے حضور قبلہ عالم نو پیر سید محمد انیس المجتبیٰ علیہ رحمہ، میں آپ دی ایک گل لوگوں کو سنانی چاہنا ہوا کہ اللہ دے ولیاں چ کنی طاقت ہے، اور یہ پیچھے جو سارا مواد ہے وہ یہی ہے کہ جدوں اللہ دے ولیاں چ انی طاقت ہے تو جنہ دے صدقے، جنہ دے پیروں دی توفیل سب کچھ ملتا پیا، انہاں چ کنی طاقت ہوئی۔ رمضان شریف دا آغاز ہویا تو ہر دن تیاری کر لیندے سن، اور نال واضح طور پہ دستے سن کے بھی میری تیاری ہو گئی، میں رمضان شریف چلے جانا ہے، اپنے رب نال ملاقات ہونی، اور چیخو پکار بھی ہوندی سی، گزارش بھی ہوندی سی کہ جناب مہربانی فرماؤ، ایسا نہ کرو، کو ٹائم دیو۔ کہندے سی ہاں ٹائم مل سکتا ہے، اگر رمضان شریف گزر گیا تو ٹائم مل جائے گا، لیکن جانا رمضان چی ہے۔ اور آپ دا وصال ہو گیا 27 رمضان میں، انہوں دے جڑے معاملہ سن وہ رب جاندا ہے، لیکن وصال تو چند دن پہلے ایک فیملی آ گئی، اور انہوں دی بی بی سی، وہ دی نظر بند ہو گئی سی۔ یہ واقعہ میں کلے نے نہیں دیکھا، یہ صاحبزادہ صاحب سید ذیشان المجتبیٰ شاہ صاحب بھی موجود سن، میری والدہ بھی موجود سن، عثمان شاہ صاحب بھی موجود سن، پوری فیملی بیٹھی ہوئی سی، اور انہوں لے کے آئے اور زارہ کتار رونا شروع کر دیتا کہ مہربانی فرماؤ۔ آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ابھی، یہ ساڑھے چند سیکنڈ دیکھنے دی گل ہے، چند سیکنڈ آپ نے انہوں دم کیتا تے وہ جڑے نال پھڑ کے لے سی، کہتے تسی انہوں رہن دیو، انہوں جا کے اپنے بابے نوں مل کے آئے، یعنی ان چند سیکنڈاں وہ ٹھیک ہوئی ہے، سانو خود سمجھ نہیں آئی۔ یہ انہوں دے وصال تو بعد پتہ چلیا کہ اللہ دے ولیاں چ کنی طاقت، لہٰذا جنہوں دا صدقہ انہوں ولایت ملی ہے، در زہرا جڑا خاک چھانے گا انہوں ولایت ملنی ہے۔ ہاں جی، حشر تک
اونچا رہے گا ان کے میخانے کا نام حشر تک اونچا رہے گا ان کے میخانے کا نام جام وحدت بابا بابا ساقی ہے کوثر کے پیمانے کا نام جام اور ہے طریقت در حقیقت جستجو سرکار کی کیا بابا اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام اور شریعت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام حشر تک اونچا رہے گا ان کے میخانے کا نام جام وحدت اور عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب اور موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بابا بابا کیا بات. اور موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام جان وحدت. بابا بابا. اور چونکہ میں دیکھیا تھے اشتہار تے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے کچھ ایک دو گلاں میں انہوں نے کرنا چاہوں گا جس جناب اجازت دین تے کیونکہ مفتی صاحب تے تانوں مطلب بہت زور لایا تے میں اینا زور نہیں لا سکتا. اور تسی میری آج زنہ گزارش ہی اگر سن لو کہ سبحان اللہ کہہ دیو اور اگر دروشی پڑھو گے تے میرے کہنے نال مینوں برکت ہوئے گی تہاڈے پڑھن نال تانوں برکت ہوئے گی تے با آواز بلند دروشی پڑھ لو. سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. دیکھو میرے جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سب نے پتا کہ آپ دا پیر سب ولیاں دے سر تے ہے سب ولیاں دی گردن تے ہے. ہاں جی یہ میں اینوں بھی اہل بیت دی نسبت نال میں تانوں گزارش کر لگا کہ تسی واقعہ بڑا مشہور سنیا ہوا ہے کہ آپ جدوں پڑھتے سی تو بچے تنگ کرتے سن کہ آپ کہتے سی مر جاؤ مر جاندے سن جدوں فارغ ہوندے سی کہندے اٹھ جاؤ. بھئی وہ کتھے اہل بیت انہاں دے غلام انہاں دی اولاد سلا بھی دندے نے اٹھا بھی دندے نے تو کیا امام چ طاقت نہیں سی کہ کہندے کہ اٹھ جاؤ بھئی ہے جی. اور آپ نے اپنے بچپن 7 سال دی عمر قرآن پاک حفظ کیتا اور پھر دین دی تبلیغ واسطے والدہ کو اجازت لے کے دین حاصل کرنے لئے چلے گئے. اج کل جڑی بہت چیز ساڈے چ پائی جاندی ہے کہ انہوں دی والدہ نے یہ حکم کیتا کہ بھی تو جھوٹ نہیں بولنا. یہ ایسا سبق ہے جڑا آپ نے پلے بن لیا. ہاں جی
ਝੂਠ نہیں بولنا، اور سانو سب نوں چاہیے کہ اسی اس چیز تو بچیے، کیونکہ اتوں ہی برائیاں شروع ہوندیاں، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے، علماء کرام اپنے اپنے انداز نال پیش کرتے ہیں۔ میں یہ بھی گزارش کرنا کہ میں عالم بھی نہیں اور خطیب بھی نہیں، لیکن چونکہ حاضری مقصود ہے تو اس حوالے نال میں گزارش کرنا کہ آپ سفر لی تیار ہو گئے، آپ کو 40 دینار بھی آ گئے، اور پھر رستے ڈاکواں نے بھی روک لیا اور ڈاکواں نے تلاشی بھی لئی، جی آپ نے کہا میرے کو دینار ہے نہیں، کہ وہ تلاشی لئی نہیں نکلے، پھر آپ نے فرمایا کہ میرے کو سیتے ہوئے نے، ہاں، اور پھر وہ کڈے گئے، پھر پوچھا گیا کہ تسی کیوں دسیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میری والدہ نے منع کیتا جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ سادیاں گلاں نے اسی لوگ غور نہیں کرتے، ہاں جی، اسی تھوڑا جہا غور کر لیے تو ساری بڑی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور ایسے مجمع جتھے میں جتھے بھی کو موقع ملے حاضری دا، میں علماء کرام کے بارے گزارش کرنا کہ یہ تانوں سمندر چ موتی کٹ کے لیا کے دڑ کے پیش کرتے ہیں، لیکن چونکہ موتیاں دی شناخت بھی جڑی ہے نا وہ پھر شناخت والیاں نوں ہوندی ہے، وہ تانوں بڑا کچھ دستے ہیں، لیکن پھر بھی تسی رسپانس دیا کرو۔ تو وہ ڈاکواں نے دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ نورانی چہرہ سچائی دے پیکر ہے جی، اگر جو گل سنا رہے تھے وہ جڑا سردار سے قدمہ چ ڈگ پیا اور ڈگ کے معافی منگنی شروع کر دیتی، اور اتنے ہی آپ ہاتھ توبہ کی، اور باقی سب نے بھی توبہ کی، اور پھر وہ بڑے جدید علماء کرام بنے۔ یعنی اے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پہلا یہ واقعہ سی، ٹھیک ہے جی، اور آپ دی ولایت دی سرداری دی جڑی بشارتاں نے وہ بڑی دیر پہلے تو شروع سن، ہاں جی، مطلب کہ جنید بغدادی ہے جی، اویس کرنی، حضرت اویس کرنی، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اویس کرنی آن گے، تسی جانا ہے اور میری قمیض بھی دینی ہے اور میری پوری امت واسطے دعا بھی کرا گی۔ وہ اس طرح ہی ہویا، گئے قمیض بھی پیش کی، دعا بھی کی، جدوں اویس کرنی یہ لفظ سنے کہ آپ سجدے ڈگ پے، سجدے ڈگ کے رب تعالیٰ دی بارگاہ دعا کی، غیب چ آواز آئی کہ یہ کرنی ادھی جڑی امت ہے نا وہ بخش دیتی ہے، اور ادھی امت جڑی ہے نا غوث پاک آن گے وہ بخشا لیں جی۔ پوچھا کہ وہ کون ہستی نے جی؟ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی وہ محبت کرنا، یہ محمد بھی وہ محبت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے بھی یہ کہا کہ میری گردن بھی حاضر ہے، ویسے کرنی کہہ رہے ہیں میری گردن بھی حاضر ہے، انہوں کا سر میرے انہوں کا جا پیر ہے وہ میرے سر تے بھی ہے۔ تو جتھے شانہ انیاں بلند ہون غلاماں دیاں جی، اتنے اہل بیت دا معاملہ، اور مفتی صاحب بار بار فرما رہے کہ انہوں دی خارش، انہوں دی تکلیف ہے جی وہ نہیں ہٹنی، جے امام پاکاں دی شہادت نہ خارش نہیں ہٹی تو ساڑھے مسئلے دسنا خارش کس طرح ہٹ سکتی؟ نہیں ہٹ سکتی، یہ انہوں نے نصیب چ لکھیا گیا ہوا ہے، رب تعالیٰ نے انہوں نے گمراہ کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ گل بار بار دسی گئی، میری آقا نے مطلب ہر چیز ظاہر کر دیتی۔ آپ نے فرمایا فاطمہ دا نام ہی میں فاطمہ اس واسطے رکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے انہوں تے وہ چاہن والوں دوزخ تو آزاد کر دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ چاہن والوں دوزخ تو آزاد کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جنہیں انہوں ناراض کیتا انہیں میں نے ناراض کیتا، ٹھیک ہے جی۔ پھر مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ فاطمہ دی خوشی نال خوش ہو جاتا ہے اور وہ دی ناراضگی نال ناراض ہو جاتا ہے، یہ اہل بیت دا مقام ہے۔ اور پھر مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے یہ فرما دیتا گیا، میرے کریم آقا نے خود فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، ٹھیک ہے جی۔ میں مختصر کر کے تانوں جلدی دس رہا۔ مائی صاحبہ نو سلام علیہ
سردار بناتا جنتی عورتوں کا، ٹھیک ہے جی. مولا علی مشکل کشا نو مولا بناتا کل عالماں دا، ہاں جی. حسن و حسین نو جنتی نوجوانوں دا سردار بناتا، ہاں جی. پیچھے رہ کی گیا. اور پھر میں گزارش کرنا کہ چونکہ جنت میری سرکار دا گھر ہے، ٹھیک ہے جی. اور چابیاں جڑیاں ہون گیاں گھر دیاں مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو کولوں گیاں. تے گھر والیاں چیزیں گھر والے سامبھنیاں نے بھئی، باہروں تے آ کے کسے نہیں لینیاں. تو پھر جڑا انہوں نے بغض اور عداوت رکھے گا وہ دی سزا بڑی دردناک ہے. میں انہوں لوگوں کا ذکر کردا ہی نہیں کدی بھی، کہ اسی تے صرف انہوں دی فضیلت بیان کرنے ہیں، انہوں دی شان بیان کرنے ہیں. اور عبادات ریاضات جو بھی تسی کر لو سب بیکار ہے. اہل بیت کی محبت ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اہل بیت کی محبت اگر نہیں ہے تو کوئی بھی عبادت نماز کچھ ساڈے کام نہیں آئے گا. اور میری دعا ہے کہ سانوں رب تعالیٰ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ دی صحابہ کرام دی اہل بیت دی صحیح محبت اور اللہ دے ولیاں دی صحیح محبت عطا فرمائے. اور مفتی صاحب نے تمہیں آخر تے گل گزارش کی ہے، میں انشاءاللہ ہر دفعہ گل گزارش کرنا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اسی انہوں نے دسے ہوئے احکامات تے عمل کریے. اگر عمل نہیں ہے تو وہ اس طرح دی محبت نہیں ہے. محبت نو ظاہر کرنے واسطے سانوں جن بھی احکامات نے انہوں تے عمل کرنا چاہیے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. قبلہ حضور پیر سید احسان المجتبی شاہ صاحب خوبصورت گفتگو سے نواز رہے تھے.